یہ کیا کریں وہ کیا کریں. جمعرات کا دن ہے, ہمیں پتہ ہے بھائی, بس پتہ ہے ہم کون ہے ہم میں سے جو نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ہر ایک تو کہتا ہے تو بس پھر کیا کرنا ہے اس کو, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں راتیں جاگ سکتا ہوں, بزنس نہیں چھوڑ سکتا. بس یہ بزنس کی میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن نہیں ہونے دے سکتا. مال آ رہا ہے, مال آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہیں, یعنی اللہ کے دوست. کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بڑی اچھی بات ہو اور وہ مس کر گئے؟ ہمیں بتانا. اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں. من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کریں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تعریفیں اللہ کے لیے, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں, ہم اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں, اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بردرز, جو لاسٹ ہمارا سیشن ہوا تھا پراپر, اس وقت 12 ربیع الاول کے آس پاس کی ڈیٹ تھی. جو ٹاپک ہم نے رکھا تھا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کہنے کو لگتا ہے جیسے نارمل سا ہے, یعنی یس وی نو آف کورس, لیکن اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم نے ڈسکس کی تھیں, اس میں ہم نے مختلف پوائنٹس ڈسکس کیے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ریلیٹڈ تھے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے مولد, یا جسے میلاد النبی کہہ دیتے ہیں, اس حوالے سے کور کیا تھا, اور اس کی حقیقت ہم نے جانی تھی, اور ہم نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اور ہم نے یہ پوائنٹ کنکلوڈ کیا تھا کہ اٹ از the requirement of the extreme love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that no such thing should be celebrated. اس کی بیسک سی لاجک کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ان کے صحابہ, جو فرسٹ 3 بیسٹ جنریشنز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, انہوں نے کبھی اس طریقے سے اپنا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار نہیں کیا تھا. جبکہ ہم نے کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ لو یا محبت شو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ اس جیسا بنیں اور اس کی بات کو مانیں. اور ہم نے اس پہ یہ کہا تھا کہ جو محبوب ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے میں نیلے کپڑے پہنوں, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. نو, آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو سفید کپڑے پسند ہیں تو آپ کہیں گے میں سفید کپڑے پہننا چاہتا ہوں کیونکہ جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے. نہ کہ آپ اپنی مرضی, جی میرا یہ دل چاہ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک بریانی کھاؤں, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ایسے نہیں ہوتا, اس کے مطابق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا سب سے بیسٹ طریقہ وہ ہے جو صحابہ کرام عنہم اجمعین نے کیا, اور وہ کیا تھا, ہر طرح سے سب سے آگے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے, ان کی بات مانتے تھے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. دیٹ واز واٹ وی ڈسکسڈ, کہ ہم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازم ہے. اور کیوں ہے, ہم نے قرآن و سنت سے اس کے دلائل دیکھے تھے. جو آج بات کرنی ہے ہم نے, یہ اسی کا پارٹ 2 آپ کہہ لیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے بڑھائیں. کیونکہ لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ ٹو ہیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's love in your heart that should manifest is the prime requirement to be a mu'min. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے, رائٹ. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اب چونکہ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مومن کے لیے, اس کے بغیر جو ہم چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, جنت, اللہ کی رضا کے ساتھ جنت, اور حوض کوثر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا, رائٹ. اس کے بغیر وہ مل نہیں سکتا.
کوشچن ڈزنٹ ارائز, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا کلیئر کر دیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا واسطہ ہے اللہ اور ہمارے درمیان, ایسا میڈیم ہے, ایسا سٹیپ ہے جس کے ذریعے سے صرف ہم وہ اچیو کر سکتے ہیں جو ہماری ایکچوئل کامیابی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے, مین پوائنٹس, کہ کیسے ہم اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھا سکتے ہیں. وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, ہمیں وائی شوڈ وی ایون ٹاک اباؤٹ دس. ہمیں پتہ ہے بھائی, بس پتہ ہے, ہم کون ہے ہم میں سے جو نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ہر ایک تو کہتا ہے تو بس پھر کیا کرنا ہے اس کو, نہیں, we'll see انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے اکثر یہ بات کرتے تھے اپنی پچھلی سیریز میں جرنی ٹو دی ریئل لائف میں, کہ ہم سب چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا, کیونکہ جنت سب سے بڑی خیر ہے, اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے جنت سے بڑی. تو وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو مس دیٹ, رائٹ. اب سب سے بڑی خیر حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے, اور پھر صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے, ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, رائٹ. اگر ہم نے ایک پلاٹ لینا ہو بڑا امپورٹنٹ, بڑا مہنگا, ایک ہی لے سکتے ہوں, تو ہم اچھی خاصی جانچ پڑتال کرتے ہیں, ہم کوئی چیز مس نہیں کرنا چاہتے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو نقصان نہیں کرنا چاہتے. تو جنت تو سب سے بڑی چیز ہے, تو ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا, جتنی وہ زیادہ ہوگی نا, اتنا ایزی ہوگا انشاءاللہ ہمیں کامیاب ہونا. اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے یہ حدیث لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی, صحیح مسلم کی 4:4 اینڈ بخاری کی 1:5, دونوں میں ہے, متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا. اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ اس کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ اٹ میکس سو مچ سینس. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. That is why he said that. اور ہم نے وہ بھی پڑھا تھا, عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بڑا جینون جواب دیا کہ یا رسول اللہ, بٹ اپنی ذات سے زیادہ کیسے میں آپ سے محبت کر سکتا ہوں, مطلب ہر بندہ اپنی ذات کے لیے تو کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم تب کامل مومن ہوگے جب میری محبت تمہاری ذات سے بھی زیادہ تمہارے دل میں بڑھ جائے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اب میں آپ کی کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت, کیونکہ he got the point. What do we need to love our ذات for? ہماری ذات ہمیں بچا سکتی ہے؟ نہیں, پھنسا سکتی ہے ہمارا نفس, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس سے شدید محبت ہمیں بچا سکتی ہے. یس. تو اپنی ذات سے محبت کا ہی تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو. یہ دس از دا پوائنٹ. جو چند پوائنٹس ہیں ان میں سے ہم اولاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے تمام جہانوں میں سے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پلیز پے اٹینشن, اپنے دین کو اللہ نے ہم سب تک پہنچانے کے لیے ایک شخص کو پسند فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ اللہ کی پسند ہے, یہ اللہ کی سلیکشن ہے. اٹس ناٹ جسٹ لائک جسٹ اے سمپل سلیکشن, اٹس ناٹ جسٹ اے سلیکشن, نو. اللہ کی قرآن کلام میں آپ دیکھیں ایک ایک لفظ کا انتخاب اتنا زبردست ہے, تو اللہ اس کتاب کو پہنچانے کے لیے ایسی کسی شخص کا انتخاب کر لیں گے, نہیں. دیٹ ٹیلز اس سم تھنگ. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں کوئی بات تھی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب, آپ کو سلیکٹ اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ترین پرسنالٹی اور شخصیت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایسا پاک تھا. اللہ طیب ویتقبل الطیب. اللہ, ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں. اللہ اتنے پاک ہیں کہ اللہ سے کنیکٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی نا ڈائریکٹلی, اٹ ہیز ٹو بی ایکسٹریملی پاک اینڈ آف اے ہائر لیول, رائٹ. اس کا مطلب ہے اللہ کا کلام نے آنا تھا, اللہ کے کلام نے, اللہ کا کلام, یہ جو قرآن ہے نا, یہ پتہ ہے ہمیں, it should give us goosebumps. جب آپ قرآن کھولتے ہیں نا, یہ what you read, what you can read, یہ اللہ کا کلام ہے. it is directly connected to اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ کی طرف سے. اس کلام نے آنا تھا ہم تک, تو سلیکشن بھی بیسٹ پرسنالٹی کی ہونی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین پرسنالٹی کا انتخاب کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہ ہوتے تو آپ کو کبھی پسند نہ کرتے, نہ چنتے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے زیادہ راضی تھے اس بارے میں, اس حوالے سے.
اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس شخصیت سے محبت کریں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. You get the point؟ یوں سوچنا چاہیے، پھر نا ہمیں زیادہ فیل ہوتی ہے بات. اچھا پھر یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست. اور خلیل کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. خلیل کا درجہ اٹس ناٹ ایزی ٹو اٹین. جو ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء میں سے بھی کس کو اور ملا تھا خلیل کا درجہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. خلیل کا جو درجہ ہے نا، یہ محبت کے درجات میں سے آخری درجہ ہے یا ہائیسٹ درجہ ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کسی کو عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریزن ہے کہ اللہ نے یہ لیول عطا کیا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست کہہ دیا. We should be loving to become the دوست of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then. اللہ اکبر. یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 532، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ کے سامنے اظہار برات کرتا ہوں. اظہار برات کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنا اس حوالے سے کسی سے کوئی ایسا چیز نہیں رکھتا کہ جس میں میرے ساتھ کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے، برات یعنی کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آگے جو بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار برات کرتا ہوں کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو، کہ میرا تم میں سے کوئی دوست. ایک دوست کے لیے اور بھی ورڈز ہیں، صدیق، میں بھی حبیب از ویل عربی میں، لیکن خلیل کیا کہا ہے میں نے آپ کو؟ ہائیسٹ لیول آف محبت. ہائیسٹ لیول جو ہو سکتا ہے نا دوست کا، اس کو خلیل کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ کے سامنے اظہار برات کرتا ہوں کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسان خلیل نہیں ہے. اس کی وجہ وہ خود بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا. اور اگر میں کسی امتی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ کون ہوتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. صحیح مسلم 532. اس کے ساتھ ہم یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا. دیٹ مینس there was something in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم personality, right؟ یعنی ان کی افضلیت کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اتنا افضل لیول مل گیا کہ خلیل اللہ. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. Who would not love to be in companionship or close to the one who Allah has made رحمة للعالمین. عالم بھی نہیں کہا، عالمین، تمام جہانوں. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے حق میں رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس کی تفسیر بہت لمبی ہے بٹ جسٹ کہ اس آیت کے ذریعے مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is a source of رحمہ for you all. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is a source of Allah's رحمہ، یعنی my رحمہ for you all. He is one of the reasons. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو میری رحمت پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اور مسلم اور نان مسلم اللہ دونوں کے لیے فرمایا. کچھ مفسرین نے صرف مسلمانوں کے لیے کہا، لیکن کچھ نے دونوں کے لیے، اور زیادہ یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ رحمت للعالمین فرمایا. دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام و مرتبہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے نا، اس کو اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، اس کو اپنے ذہنوں میں نا پکا کر لیں. بیکاز وائی what are we trying to achieve? We are trying to understand the reasons and the ways how can we love Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم more. ہم اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں. ابھی جو 2-3 باتیں ہم نے سنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خلیل اللہ، اور اللہ نے چوز کیا بیسٹ ایز اے بیسٹ پرسن، کیا یہ بڑھاتا ہے دل میں مرتبہ کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہم ان کی جو عظمت ہے نا وہ اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں. اور یہ عقیدہ بھی ہم کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری بشریت میں سے، انسانوں میں سے افضل ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت اولاد آدم کا سربراہ ہوں. ٹھیک ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، جس سے لوگ نکلیں گے جب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کھلے گی قبر. میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، انٹرسیشن، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں. میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. صحیح مسلم 2278 یہ حدیث ہے.
دیکھیں اس سے مزید پتہ چلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کا، اور یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شفاعت کی بات آ گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل رول ماڈل سمجھنا اپنے لیے، یعنی ایبسولوٹ رول ماڈل، ایبسولوٹ. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ان ہز پرسنالٹی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آگے سنیں، آیت بڑی امپورٹنٹ آگے. کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اس کے لیے ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. اللہ نے فرمایا یقیناً آپ کی پرسنالٹی میں بہترین نمونہ ہے، رائٹ، اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے بیسٹ رول ماڈل کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی you need to have an urge of Allah and قیامہ، یعنی قیامت میں کامیاب ہونا اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے. یہ ہوگا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے صحیح طریقے سے اپنے لیے بیسٹ ایگزامپل نکال سکیں گے. اور بیسٹ ایگزامپل نکالنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم نکال پائے اللہ کی توفیق سے اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کر پائے تو کامیابی، ٹھیک ہے، جنت، یہ نتیجہ نکلے گا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ ناصر البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں 2399 میں اس کو صحیح کلاسیفائی کر کے کوٹ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. یعنی ایک اور آ رہی ہے ایگزامپل، ایک اور بات پتہ چل رہی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائر لیول کا اور ہمیں اس سے کیا ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو صرف اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے یا اٹھایا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں. Verily I was sent to perfect good character. اللہ اکبر. Good character has so much weight in our deeds. جو ہمارا نام ہے اعمال ہے، بک آف ڈیڈز، کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ قیامت کے دن ایک تو ہے نا عبادات میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ ویٹ ہوگا. دوسرا جو ہے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں غالباً اسی سے ریلیٹڈ تھی وہ حدیث، کہ سب سے زیادہ جو ویٹ ہوگا نا وہ اخلاقیات کا ہوگا، اچھے اخلاق، بیسٹ کیریکٹر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے محبت اور بڑھا سکتے ہیں؟ ان کو فالو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بیسٹ اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں سے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں بہترین اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ابھی ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ محبت بڑھانے کے لیے ہمیں سیرہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے لازمی. Without knowing about the person, how can you love him? Without knowing each and every aspect of his life, how can you follow that? ٹھیک ہے، صرف موٹی موٹی باتیں جان لینا کافی نہیں ہے. If you are really serious, if you want to increase love for him, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں سے ایک چیز ہم نے کیا پڑھی بہت امپورٹنٹ، کہ بہترین اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے ہمیں ملتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف اور مصیبتیں اٹھائیں. He never gave up. He never even rested enough. جو طائف میں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی، یہ ایک آؤٹ کلاس اگزامپل ہے. جب آپ کو کسی نے خام خواہ غلط بہت تکلیف دی ہو اور بہت مارا ہو، خون نکل رہا ہو آپ کا، اس ٹائم آپ ایک ریج اور ایک اداسی اور ایک سیڈنس کی کیفیت میں، اس ٹائم پہ آپ کے پاس آ جائے نا پولیس یا کوئی اور کہ کس نے کیا جی بتائیں جی، ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں ہم. تو اس ٹائم پہ عام طور پہ ہم جیسا کمزور بندہ تو یہی کہے گا جی انہوں نے کیا، ایسی کی تیسی کر دو ان کی، کیونکہ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکل کے باہر بعد میں آئے، جب جہاں آرام فرما رہے تھے، تو فرشتے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ بتائیں تو آپ کہیں تو ان کو ملا دیتے ہیں ان کے درمیان. اتنا برا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں یا اللہ
میں تو ان کی ہدایت کا قائل ہوں کہ ان میں سے بعد میں ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے, اور دیکھ لیں وہی ہوا. اللہ اکبر. دس کائنڈ آف کیریکٹر اینڈ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز. بہت تکلیفیں اٹھائی, بلکہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو سخت دن تھا نا میری زندگی میں, وہ طائف کا دن تھا, جس دن لوگوں نے بڑا برا کیا تھا میرے ساتھ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نا یہ احساس اپنے دل میں ہر وقت رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں. یہ قرآن اور یہ قرآن کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے لائف میں, یہ پورا رول ماڈل بن کے وہ دکھا کے گئے ہیں ہمیں, تاکہ ہم جنت میں پہنچ سکیں. آپ کو مارا گیا, آپ کو برا بلا کہا گیا, آپ کے قریشی رشتہ داروں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی, رشتہ داروں کا بائیکاٹ کر دینا, اٹس سو پینفل. آپ کو دیوانہ کہا گیا ہے, جھوٹا کہا گیا, جادوگر کہا گیا. اتنی پاک پرسنالٹی, جس بندے نے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھا ہو 40 سال تک, اسے جب جھوٹا کہا جاتا ہے تو کین یو امیجن کتنی پین ہوتی ہے. جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اسے تو پتہ ہی, اسے تو اتنا فرق ہی نہیں پڑتا. جو مکار چلاک ٹائپ کا بندہ ہو, اسے جھوٹا آپ 2-3 اور بھی باتیں کہہ دیں, he might not mind it too much. لیکن جس بندے نے اپنا کیریکٹر پاک صاف رکھا ہو ہمیشہ, اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, یہ مجنون ہے. استغفر اللہ, this is another big allegation. مجنون کہہ دینا, پاگل کہہ دینا, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اچھا, پھر وہ بھی سوسائٹی ہو نا بہت بڑی, اور اس میں جو سرداران ہیں پیسے کی وجہ سے اور اتھارٹی کی وجہ سے نا زیادہ انفلوئنشل ہیں, جو وہ جب یہ باتیں پھیلانے لگ جائیں, اوہ وہ تو مجنون ہے. اس طرح کر کے بات بندہ اپنے بارے میں جب سنے جگہ جگہ سے, حالانکہ میسج سچ کا, حق کا میسج لے کے پھر رہے ہیں جگہ جگہ, بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آپ نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں سے مقابلہ کیا, صرف اس لیے کہ ہم تک دین صحیح سلامت پہنچے. لوگوں نے آپ پر زبردست درازی کی, آپ کو مارا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مارا, مکہ میں بھی پتھر مارے, بلکہ اتنے اتنے برے کام کیے, اونٹ کی اوجڑی رکھ دی, اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. آپ کو اپنے گھر بار سے بے دخل کر دیا گیا, اپنے گھر سے نکال دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی, کعبہ تھا وہاں پہ. آپ کے خلاف لشکر کشی کی گئی, یعنی کہ آپ کے خلاف جنگ کی گئی آپ کے اپنے لوگوں نے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے. دس شوڈ ریز ہز اسٹیٹس ان آور ہارٹس, اور محبت ہمارے دل میں بڑھ جانی چاہیے. نمبر 4, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے فالو کریں. اپنی مال اور اپنی اولاد اور ہر چیز جو ہمیں دنیا میں اچھی لگتی ہے نا, اس سے سب سے آگے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا. اور ہمیں نا اپنی لائف کو ایسا کرنا ہے, کبھی بھی کسی چیز کی محبت ہمیں بہت زیادہ لگنا شروع ہو نا اپنے دل میں, بزنس کی محبت, اوہ بزنس, یا میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں راتیں جاگ سکتا ہوں, بزنس نہیں چھوڑ سکتا, بس یہ بزنس کی میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن نہیں ہونے دے سکتا. مال آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے یہ لینا ہے, میں نے وہ لینا ہے, میں نے یہ بنانا ہے, میں نے وہ بنانا ہے. یا اولاد کی محبت, یا کوئی اور ایسی محبت آ جائے, ہر وقت ہم نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ نو نو نو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت میرے لیے نہ ہو جائے تمہارے دل میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ صحابہ کی طرح محبت کے 1-2 ایگزامپلس دیکھیں آپ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجام سے اپنی حجامت بنوا رہے تھے, اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے, اور ان کی تمنا یہ تھی کہ کوئی بھی بال گرے تو ان کے ہاتھوں میں گرے. They would not let even a single hair fall to the ground. اتنی محبت, اتنی محبت, بالوں سے, ہر چیز سے محبت, ایک بال بھی نہ گرے نیچے. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. یعنی ہر طرح سے محبت کی مینیفیسٹیشن ہوتی تھی, فزیکلی بھی نظر آتی تھی اور عمل سے بھی نظر آتی تھی, سامنے بھی اور غیر موجودگی میں بھی. یہ ہے محبت. یہ نہیں کہ ایک دن مختص کر لیا جائے اور کہا جائے جی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا دن ہے, اپنے لیے بھی چور راستہ نکال لیا جائے اور شارٹ کٹ کے جی بس آج کے دن ہم نے بہت جماعت بھی ہو رہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used to get so angry. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کیونکہ مردوں کو جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے اور محنت کی ہے. مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان مردوں کو جماعت کا, مسجد کی جماعت کا نمازی بنا کے گئے تھے, اور یہی ان سے ریکوائرڈ ہے. ہم سے صرف عورتوں کو اجازت ہے
کہ وہ آ سکتی ہیں نہ آئیں، دونوں کام کر سکتی ہیں. کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے اور میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں جماعت کے لیے، یعنی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اچانک سے نا، اور میں اپنے ساتھ کچھ جوان لوگوں کو لوں اور ان سے کہوں کہ ایندھن بھی لے لیں، فیول، اینڈ آئی برن دوز پیپلز ہاؤسز جو بغیر عذر کے مرد مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہے. اتنی رحم دل شخصیت، اتنی سخت بات فرما رہی ہے، اس کا مطلب ہے دیٹ از ایکسٹریملی سیریس. اس طرح جماعت ہو رہی ہے اور باہر وہ اپنا عید میلاد النبی جس کو عید کہہ رہے ہیں، اس کو عید کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں فرما دی، ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات کی تھی. اور جی باہر وہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. جماعت تو ہوتی رہتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بات کر رہے ہیں، گھر کو جلا دوں. کبھی اپنے ذرا بارے میں سوچیں کہ آپ کے گھر کو جلا دیا جائے، کتنا آؤٹریجس ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جلا دے. استغفر اللہ. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں کہ صحیح محبت کا تقاضا کیا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری 3600، مسلم 1811. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب احد کے دن ابتدائی طور پر لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور اپنی چمڑے کی ڈھال سے آپ کا دفاع کر رہے تھے. ابو طلحہ نہایت کھینچ کر تیر مارتے تھے، یعنی he was known for that، نہایت کھینچ کر، کہ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی تھیں. اگر کوئی شخص اپنے ترکش میں تیروں کے ساتھ وہاں سے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے اپنے تیر ابو طلحہ کو کے سامنے پھیلا دو. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف دیکھنے لگے تو ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دشمن کی جانب مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر آپ کی طرف آ جائے، یعنی آپ کو لگ نہ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے، یعنی میں کرتا ہوں یہ کام. سبحان اللہ. Another example, there are so many examples. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی یا فعلی سنت پر عمل کریں، اس کو جانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے نا، جتنی بھی احادیث، اس کو جاننے کی ہمارے دل میں بہت خواہش اور محبت ہونی چاہیے کہ ہم کبھی کبھی ویسے ہی ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے بارے میں اضافہ ہو، اور ریگولرلی ہوتے رہنا چاہیے. اس کے لیے ہم کوئی کورس جوائن کر سکتے ہیں، کوئی علماء کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتے ہیں جو پڑھاتے ہیں حدیث، خود سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، آج کل تو آپ کے پاس جیب میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائس کے اندر پوری کی پوری اوتھینٹک اردو میں، انگلش میں موجود کر دی ہے نا. تو سوال بھی ہوگا پھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور توفیق دیں کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح یوٹیلائز کر سکیں، تاکہ اس کے بارے میں جو ہمارے پہ ڈیو ہے اللہ کی طرف سے وہ ہم پورا کر سکیں اور جواب دے سکیں، حساب دینے میں آسانی ہو. تو احادیث پڑھیں. کبھی کبھی آپ صحیح بخاری کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. اٹ از سو انٹرسٹنگ، یو وڈ وانٹ ٹو کیپ ریڈنگ. ٹھیک ہے. پھر آپ آج کل بک مارکس ہوتے ہیں ایپس میں، آپ جب کبھی بیٹھے ہیں فارغ کسی جگہ پہ، بس پہ جا رہے ہیں، ٹائم ہے ایکسٹرا تھوڑا سا، کسی کا انتظار کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہماری عادت کیا ہے آج کل، ہمارے ہاتھ کو ایسے، پھر وہ لاک یا ان لاک ہوتا ہے، پھر یوں. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں شاید ہمارے ہاتھوں کو ایسا ہی نہ ہو جائے کہ ہم اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہوتا ہو. ایسے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سکون آ رہا ہے، بیمار پڑے ہیں، چاہے یہ سو رہے ہیں، چاہے کچھ اور کر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، ایسے. ٹھیک ہے. کبھی ٹھیک ہے بیلنس وے میں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی پوری زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. ایسے ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت نا اس کی تلاش میں، اور ہم اس ایکوائر کریں نالج اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہمیں بہت انتھوزیازم ہونا چاہیے، ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ ہز احادیث، کہ واٹ ڈیڈ ہی سے، واٹ ڈیڈ ہی ڈو. ٹھیک ہے. اور بخاری کا نیکسٹ باب اس میں کیا ہے، اس سے اگلے باب میں کیا ہے، اس باب میں کیا ہے. اس طرح کی جستجو ہونی چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سب باتوں پہ ترجیح دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم سب سے اوپر رکھیں. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اٹھا کے رکھتے تھے اور اس کے لیے مٹ بھرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن حکم نہیں چھوڑتے تھے، اس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کی کوشش کریں یا اس کے بارے میں سوچیں. نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنا، بہت زیادہ بھیجنا. یہ محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا
آؤٹ آف مجبوری زیادہ یہ نہ فیل ہو ہمیں اس نے کہہ دیا جی اب مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا صبر. نو, when we should listen to Rasulullah's name, we should get filled with love for him. اچھا یہ تب ہوگا جب ہم نے انف ٹائم دیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے, ان کے بارے میں جاننے کے لیے, ان کی بارے میں سوچنے کے لیے. جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سوچتے ہوا کریں گے تبھی ایسی کیفیت ٹریننگ ہونے لگے گی نا آپ کی باڈی کو کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو you will fill with love for him and then you would want to say صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے 912, من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا, درود ہوتا ہے سلامتی بھیجنا, ٹھیک ہے, بلیسنگز بھیجنا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کریں گے. کتنی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہونے کا. ایک یہ ثبوت ہے. ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے, ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے ہوتی ہے. اکثر دن میں کبھی خاص طور پہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے جب مسئلہ ہوا ہو کوئی, ٹھیک ہے, کسی جگہ ہم پھنسے ہیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ 10 ٹائمز چاہیے, سینڈ صلوات آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 10 ٹائمز آئے گی واپس. اللہ اکبر. اور آخری بات, اللہ اکبر, آخری بات, اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے یہ صحیح طریقے سے آپ کو کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دس از سو ٹچی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور بھی کئی کتب میں یہ حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, بک نمبر 2548. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللہ اکبر. فرمایا مومن قوم کی بستی والو, تم پر سلامتی ہو, اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ تو میرے صحابہ ہو, یعنی ساتھی ہو. ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. اس پر انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بتاؤ اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ آف کورس, کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو میرے بھائی ہیں, ہم لوگ بعد میں آنے والے, اللہ اکبر, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں شامل فرما دیں. وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیشتر ہوں گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. Look at this. Rasulullah has spoken about us. He didn't forget us. And he said کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم already showed love for us in advance. He never forgot us. He never forgot those people who were not even there in his age. This is how he was. He is eager and he is waiting to meet us. Now it's our responsibility نا کہ ہم اپنے آپ کو ایسا کریں, ایسا پیروکار بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسا فالوور بنائیں کہ ہم اپنا یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں, ان کا ہاتھ چومیں اور ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئیں. اللہ. بٹ حدیث کنٹینیوز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار, کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹا دیے جائیں گے. جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ ہوتا ہے نا, وہ کسی اور طرف آ رہا ہو تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. میں ان کو آواز دوں گا کہ دیکھو ادھر آؤ, ادھر آؤ, تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین یعنی اپنے قول اور فعل کو بدل لیا تھا. اللہ اکبر. تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, استغفر اللہ. اچھا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے جن کے وضو سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, بدعتی ہوں گے, چیزیں چینج کر دی ہوں گی. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی چیز ایڈ کر دینا یا نکال دینا, چینج کر دینا, کسی کو حق نہیں ہے. دس از سو سیریس اے کرائم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں
اس حدیث میں، لیکن اسی میں یہ بھی وارن کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فالوور تو آپ تبھی بنیں گے نا جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ پنکھا بھی نہ یوز کریں گے، لائٹ بھی یوز، دین کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو آپ کو کہا گیا ہے جو مرضی آپ نے کرنا ہے، جو جائز ہے کریں، آگے بڑھیں، تسخیر کریں، مسخر کریں، فیسلٹیز کریٹ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بڑی اچھی بات ہو اور وہ مس کر گئے ہو ہمیں بتانا؟ دین عبادات سے ریلیٹڈ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ اوتھ لے کے گئے تھے صحابہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ گواہ رہیے گا میں نے پہنچا دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کا نبی کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ دین سے ریلیٹڈ ہر چیز، عبادات سے ریلیٹڈ ہر چیز بیسٹ فارم میں بتا کے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشور کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی ایسی چیز مل گئی بعد میں جو اس کو لگا جی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ تو دین میں بڑی زبردست چیز ہے، جی یہ کیا کریں، وہ کیا کریں، جمعرات کا دن ہے 13 دفعہ یہ کر لیں، فلاں دفعہ یہ کر۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دن مختص نہیں کیا، آپ نے کیسے کر لیا؟ مینجمنٹ اور چیز ہے، بائی دا وے مینجمنٹ اور چیز ہے۔ جیسے ہم ہفتے کے دن حلقہ کرتے ہیں، یہ ایک مینجمنٹ ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے۔ دیٹس ناٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ سیئنگ کہ جی ہفتے کے دن حلقہ کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے، اگر ہم یوں کہیں تب غلط ہو گیا کام۔ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ اگر اللہ اور اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو۔ مینجمنٹ ایک اور چیز ہے، کوئی دن مختص کر لینا کسی چیز کے لیے ریگولرلی، وہ اور چیز ہے ایڈمنسٹریشن۔ لیکن ایک چیز کو دین سے جوڑ دینا، ثواب سے جوڑ دینا، 10واں 40واں، ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ ڈیڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 40ویں دن آپ یہ کریں تو یا کرنی چاہیے جی فلاں چیز تاکہ میت کو ثواب پہنچے زیادہ؟ بھیا آپ 41ویں دن کریں، آپ 5-6 دفعہ کریں مہینے کے اندر، آپ روز کریں۔ ڈونٹ فکس سم تھنگ ان دا نیم آف دین، ود دین، تعداد کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بہت سیریس ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو برادرز، ہم نے کوشش کی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، اور اس میں ہمیں ویسے بھی سارا سال یہ چیزیں یاد دہانی کرتے رہنی چاہیے، لیکن چونکہ ان دنوں ذرا اور چیزیں بڑی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھی بات کی طرف یاد دہانی کر لینی چاہیے، یا کوئی غلط فہمی ہے تو ان کو دور کر لینا چاہیے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ٹاپک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے والے ٹاپک کو اچھے طریقے سے کور کر سکیں، اور مختلف پوائنٹس پہ روشنی ڈال سکیں، سامنے لا سکیں، جس سے ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھے، اور ہمیں جب بھی یاد آئے ہم اور اچھا فیل کریں۔ جیسے یہ لاسٹ حدیث جو آپ کو سنائی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ He's going to be waiting for us on یوم القیامہ on حوض الکوثر۔ تو ہمیں یہ چیزیں جب یہ پتہ چلتی ہیں تو ہمیں زیادہ ہمیں بھی شوق پیدا ہوتا ہے نا، کہ ہم بھی اپنے آپ کو صحیح رکھیں، جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایسا کریں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے صحیح طریقے سے۔ یہ نہ ہو کسی صورت یہ ملاقات ہم مس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو محفل ہمیں سیشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں برادرز، جو بھی آپ یہاں پہ آیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے آیا ہے۔ ڈونٹ بلیٹل اٹ۔ ہم نے یہ نیک اعمال والے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ نیور بلیٹل ایون اے اسمالسٹ نیکی، حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں رول ماڈل پراپر طریقے سے لے کے سیرت پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میکسیمم جاننے کی توفیق عطا فرمائے بیفور اٹ از ٹو لیٹ، اور اس پہ عمل کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اچھے انداز میں ہم اچھی جگہ پہ ملنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیرت النبی جو پڑھنے کے لیے 1-2 بکس ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں، ان میں سید سلمان ندوی کی ریکمینڈ کی جا سکتی ہے، رحیق المختوم بھی ہے بٹ وہ ذرا زیادہ ایکیڈیمک ہے۔ بہرحال ان سیرت کی کتب میں کبھی کبھار کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کی تھوڑا سا ہیلتھ میں ایشو ہوتا ہے حدیث کے کرائٹیریا کے مطابق، جو اوتھینٹسٹی کے کرائٹیریا کے، لیکن ایبسولوٹ میجورٹی عام طور پہ ٹھیک ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔